السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام 365۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو نماز سے زیادہ کوئی عبادت پسند نہیں، اور اسی واسطے کسی عبادت کی اس قدر سخت تاکید اور فضیلت شریعت میں وارد نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے پروردگار عالم نے اس عبادت کو اپنے ان غیر متناہی نعمتوں کے ادائے شکر کے لیے جن کا سلسلہ ابتدائی پیدائش سے آخر وقت تک بلکہ موت کے بعد اور قبل پیدائش بھی منقطع نہیں ہوتا، ہر دن میں 5 وقت مقرر فرمایا ہے، اور جمعہ کے دن چونکہ تمام دنوں سے زیادہ نعمتیں فائز ہوئی ہیں، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام جو انسانی نسل کے لیے اصل اول ہیں اسی دن پیدا کیے گئے، لہٰذا اس دن ایک خاص نماز کا حکم ہوا۔ شریعت نے ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر فرمایا جس میں مختلف محلوں اور گاؤں کے مسلمان آپس میں جمع ہو کر اس عبادت کو ادا کریں، اور چونکہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل و اشرف تھا، لہٰذا یہ تخصیص اسی دن کے لیے کی گئی۔ جمعۃ الوداع رمضان کے آخری جمعہ کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص تصورات ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں یہ کوئی مستقل تہوار ہے اور اس کے کچھ خاص احکام ہیں، اس کی کوئی خاص عبادتیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی ہے، اور لوگوں نے اس دن عبادت کرنے کے مختلف طریقے گھڑ رکھے ہیں۔ مثلا جمعۃ الوداع کے دن اتنی رکعتیں نوافل پڑھنی چاہیے اور ان رکعتوں میں فلاں صورتیں پڑھنی چاہیے۔ اس قسم کی کوئی ہدایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی۔ جمعۃ الوداع بحیثیت جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں، نہ اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی احکام الگ سے عطا فرمائے، نہ اس دن میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ بتلایا، نہ اس دن میں کسی خاص عمل کی تلقین فرمائی جو عام دنوں میں نہ کیا جاتا ہو، بلکہ یہ عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے۔ رمضان کا آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے جمعۃ الوداع کی فضیلت سے انکار نہیں، مگر ہر جمعہ خاص فضیلت رکھتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت قضائے عمری کی نیت سے پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح 4 رکعت نماز پڑھنے سے تمام عمر کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں طریقے بھی مختلف ہیں اور نظریات بھی علیحدہ ہیں۔ پہلا نظریہ، رمضان کے آخری جمعہ میں سری جہری نمازیں باجماعت اذان و اقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس نیت سے کہ جو میری نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان کی قضا کرتا ہوں، گویا ایک فجر سے فجر کی تمام قضا نمازوں کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اس طرح باقی تمام نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء قضا نمازوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ دوسرا نظریہ، لوگوں کو بلا کر 4 رکعت نفل باجماعت پڑھی جاتی ہیں، تو یہ 4 رکعت سابقہ قضا شدہ تمام نمازوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حوالے کے طور پر اس موضوع اور ضعیف حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص رمضان کے آخری جمعہ میں دن رات کی 5 فرض نمازیں پڑھ لے، ان سے اس کے سال بھر کی جتنی نمازوں میں خلل رہا ہو ان سب کی قضا ہو جاتی ہے، کسی شک کے بغیر۔ موضوع من گھڑت ہے، واللہ عالم۔ رمضان شریف کے آخری جمعہ میں قضائے عمری کی 2 رکعت پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ کبھی بدعت ہے۔ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان روایات کو محدثین قضا عمری کا نام دیتے ہیں اور انہیں موضوع قرار دیتے ہیں۔ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ میں نماز قضا پڑھ لے تو 70 سال تک اس کی عمر میں جتنی نمازیں چھوٹی ہوں ان سب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ روایت قطعی طور پر باطل ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اجماع کے خلاف ہے۔ اجماع اس پر ہے کہ کوئی بھی عبادت سال ہر سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ قرآن و سنت اور فقہائے کرام کے اتفاق کی روشنی میں یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ جس مسلمان نے اپنی عمر کی ابتدا میں نمازیں اپنی غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے نہ پڑھی ہوں اور بعد میں اسے تنبیہ اور توبہ کی توفیق ہو، اس کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا محتاط حساب لگا کر انہیں ادا کرنے کی فکر کرے۔ امام مالک، امام احمد اور امام شافعی تینوں بزرگ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر
نمازیں کسی عذر کے بغیر چھوٹی ہیں تو تنبیہ ہونے کے بعد اس کا فرض ہے کہ وہ ان کی نمازوں کی ادائیگی فوراً کرے اور صرف ضروری حاجتوں کا وقت اس سے مستثنی ہوگا۔ لیکن فقہا حنفیہ نے کہا کہ چونکہ انسان اپنی وسعت کی حد تک ہی مکلف ہے، اس لیے قضا نماز پڑھنے میں اتنی تاخیر جائز ہے جو انسان کی معاشی اور دوسری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے درکار ہو۔ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا پڑھنے میں تاخیر جائز ہے، اگرچہ ان کا وجوب علل فور ہوتا ہے، مگر عیال کے لیے معاش کے انتظام اور دوسری حاجتوں کے عذر کی وجہ سے تاخیر کی جا سکتی ہے۔ لہذا ایسا شخص اپنے کام کرتا رہے اور فارغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں پڑھ سکے قضا کرتا رہے یہاں تک کہ تمام نمازیں پوری ہو جائیں۔ قضا نمازوں کی آسان تدبیر یہ ہے کہ یہ نیت کرے کہ فجر کی جتنی نمازیں مجھ سے قضا رہ گئی ہیں ان میں سے پہلی ادا کرتا ہوں۔ جب یہ ادا ہو جائے گی تو اگلی نماز پہلی بن جائے گی، پھر اس کی ادائیگی بھی اسی طرح ہوگی۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتروں کی ادائیگی میں نیت کی جائے گی۔ ایک دن میں بہت سی نمازیں پڑھنا مشکل ہے تو اس کی آسان تدبیر یہ ہے کہ ایک دن کی قضا رکعتوں کی کل تعداد 20 ہوتی ہے۔ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور 3 وتر، کل 20 رکعت ہیں جن کی ادائیگی کے لیے متوسط طریقہ پر کل 20 منٹ درکار ہیں، جو 20 منٹ گھنٹے کا گویا صرف 72واں حصہ ہے۔ اس لیے اگر صبح سے دوپہر تک یا عشاء کے بعد سے صبح تک کسی وقت بھی یہ 20 منٹ صرف کر لے تو سب نمازیں ادا ہو جائیں۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ ہر نماز سے قبل بعد میں جو وقت مکروہ نہ ہو ایک قضا پڑھ لیں، سب آسانی سے ادا ہو جائیں گی۔ قضا نمازیں سوائے 3 اوقات یعنی طلوع شمس، عین زوال اور عین غروب کے سب وقتوں میں جائز ہے۔ ترتیب بے ترتیب سب ادا ہو سکتی ہیں۔ نیز قضا نماز فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے، مگر خفیہ ہو کہ اوروں کو قضا کا علم نہ ہو، اس لیے قضا کرنا گناہ تھی اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نماز فجر اور عصر کے بعد ادا کرنے سے ادارے گناہ ہے، اس لیے کہ ان 2 وقتوں میں نفل مکروہ ہے۔ ہر شخص سمجھ جائے گا کہ قضا پڑھ رہا ہے، اس لیے خفیہ پڑھیں۔ جب مغرب اور عشاء کے بعد یہ بات نہیں ہے۔ دین اتباع کا نام ہے۔ دین کی ساری بنیاد یہ ہے کہ کسی خاص عمل کا نام دین نہیں، کسی خاص شوق کا نام دین نہیں۔ دین نام اللہ اور رسول کی اتباع کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہیں ویسا کرنے کا نام دین ہے۔ ان کو جو چیز پسند ہے اس کو اختیار کرنے کا نام دین ہے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے کا نام دین ہے۔ وہ جیسا کرا رہے ہیں وہی بہتر ہے۔ یہ ساری بدعتیں جتنی رائج ہیں ان سب کی جڑ یہاں سے کٹتی ہے۔ اگر یہ فہم دل میں پیدا ہو جائے کہ ہمارا شوق کچھ نہیں، وہ جو حکم دیں اس پر عمل کرنا ہے۔ بدعت کے معنی کیا ہے؟ بدعت کے معنی یہ ہے کہ ہم خود راستہ نکالیں گے اللہ کو راضی کرنے کا کہ کیا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھیں گے۔